ایک کلمہ پڑھنے سے کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ تجھے غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیتے سیدھے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور یہ تجھے غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے. فعلم سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتی ہیں کہ صرف کلمہ گوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے من قال مخلصا بقلبہ، مخلصا بقلبہ، دوسری میں مستیقنا قلبہ، اور تیسری میں ہے من قال لا الہ الا اللہ فہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، جس نے اس لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پڑھا، صرف پڑھا نہیں، مستیقناً سمجھ کے پڑھ کے پھر اس کو مان لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے دھوکے میں مت رہنا. کلمہ کو پڑھنا کافی نہیں، کلمہ کو پڑھنا بھی ہے، کلمہ کو سمجھنا بھی ہے، پھر اس کلمہ کو قبول بھی کرنا ہے، دل میں جگہ دینی ہے، اور پوری محبت کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھنا ہے. اور ایمان رکھنے کے بعد پھر نمبر ہے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے، غداری نہیں کرنی. تو پہلی شرط تو سمجھنا ہے، سمجھنا پہلے ہے اور پڑھنا بعد میں ہے. فعلم پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، سمجھ کے پھر قبول کرنا ہوگا، پھر قبول کر کے اسی کلمے کے ساتھ وفا کرنی ہوگی. اگر یہ 3 چیزیں تمہیں حاصل ہو گئی تو نبیوں کے علوم کے تم وارث بن گئے. سارے نبیوں کا یہی مسئلہ بیان کیا، سب انبیاء کی مشترکہ دعوت، اتفاقی دعوت. یہ اختلافی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، یہ سب سے زیادہ اتفاقی مسئلہ ہے. سارے نبی اس پہ متفق، سارے ولی اس پہ متفق، ساری کتابیں بھی اس پر. پتہ نہیں تم متفق ہوتے ہو یا نہیں، پہلے سارے متفق ہیں. تم بھی متفق ہو نا؟ صرف عربی عبارت کے ساتھ یا ترجمہ بھی کروں؟ نہیں، ترجمہ کے ساتھ. یاد رکھ لو، ہمارے ساتھ جتنے مولویوں کا اختلاف ہے، آپ کو بھی بڑوں نے ڈرایا ہوگا، بڑا متشدد ہے، بڑا سخت ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا. خدا کی قسم ایک ہی مسئلے پہ ہمارا اختلاف ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اس طرح مان جیسے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے جس طرز پہ منوایا ہے. اس لیے یاد رکھو میری بات، 30 پارے قرآن کے وہ تشریح ہے لا الہ الا اللہ کی، اسی کلمہ کی تشریح ہے. اور جس کو توحید کے ساتھ صحیح وفادار بن گیا اسے رسالت بھی سمجھ آ جائے گی. بغیر توحید کے رسالت بھی سمجھ نہیں آتی. توحید سمجھ آئی رسالت سمجھ آئے گی، توحید سمجھ آئی قیامت سمجھ آئے گی، توحید سمجھ آئی پیغمبر کا ادب سمجھ آئے گا، توحید سمجھ آئی پیغمبر کریم کا مرتبہ اور مقام سمجھ آئے گا، توحید سمجھ آئی صحابہ کی عزت سمجھ آئے گی، توحید سمجھ آئی اولیاء اللہ کی عقیدت سمجھ آئے گی، توحید سمجھ آئی معجزہ کرامت سمجھ آئے گی. پورا دین سمجھنا موقوف ہے، اس کی چابی اور اس کی کلی ہے لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اور اگر یہ نہیں سمجھا تو ساری زندگی پڑھتے مر گیا. خدا کی قسم ابو جہل اور اس میں کوئی فرق نہیں. وہ بغیر، کیونکہ وہ عربی تھا، یہ عجمی ہے. وہ کلمہ سمجھتا تھا، اس نے سمجھا نہیں، اور اسے پتا تھا کہ یہ محمد کی دعوت جو ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کی ضربیں کہاں لگیں گی. وہ سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی تو یہ ہے پھر مردے بھی نہیں سنتے.
لا الہ الا اللہ کا تو مانا ہے پھر تو بابا ہی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، لات منات عزا حبل یہ سارے دربار گئے، ساری جنڈیاں گئیا، ساری کنڈیاں گئیا، تم تو معمولی سمجھتے ہو لا الہ الا اللہ کو، اور اجمیوں کا ویسے ہاضمہ بھی تیز ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور مردوں کے عادتاً سننے کے بھی قائل بنتی ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی ہیں اور جناب قبر والے سے سفارشیں بھی کراتی ہیں، بابا میری تیرے آگے تے تیری اللہ دگے، لا الہ الا اللہ بھی 11ویں والے بابے کے نام کی 11ویں بھی 12ویں بھی سب کچھ کرتے شرک ہیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، بڑا ہاضمہ ہے بھائی، مودی جتنا ہاضمہ ہے، مودی جتنا اس کا بھی بڑا ہضم ہے، ساری دنیا کے جھوٹ پچا جاتا ہے۔ تو یہ اجمی مسلمان جو کلمہ پڑھ کے سمجھا نہیں، سارا کچھ کام کلمے کے خلاف کیا، تو پہلی نکتہ اور فلسفہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو علم ہے اس کا ایک ہی نکتہ میں اللہ نے بند کیا۔